بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی درود تنجینہ کے حوالے سے کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے درود تنجینہ کے مشاہدات شیئر کیے تھے، 1000 ٹائم پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کی بڑی پریشانی 2 دفعہ انہوں نے اسے آزمایا اور بڑی پریشانی ختم ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ایک سسٹر ہیں، انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ آپ کی یہ ویڈیو سننے کے بعد مجھے اپنے کچھ ایکسپیرینسز یاد آئے کہ ہمیں بھی جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہم نے درود تنجینہ پڑھا اور ہمیں اس کا بہت فیض ملا، اور کہتی ہیں کہ درود تنجینہ واقعی حل المشکلات ہے۔ بتاتی ہیں ویسے تو میں درود ابراہیمی اور درود رحمت کا ورد کرتی ہوں، لیکن اگر ہمیں کوئی پریشانیاں آ جائے، کوئی حاجات ہو، کوئی بڑا مسئلہ ہو، تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تمام گھر والے مل کر درود تنجینہ کا ختم کرتے ہیں اور ایک دن میں 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر دوسرے دن بھی 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں اور تیسرے دن بھی 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ہم 3 دن اس طریقے سے ورد کرتے ہیں اور اس کی برکت سے ہمارے بہت کام بنے، ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر تھا جو ہم نے بنوایا تھا تقریباً 2014 یا 15 میں، اور کہتی ہیں ہمارا گھر کافی بڑا تھا، کافی اچھی لوکیشن پر تھا۔ جب ہم وہاں شفٹ ہوئے تو ہماری فیملی چھوٹی تھی اور گھر بڑا تھا، تو ہمیں مینیج کرنا مشکل ہوا، مطلب گھر کی صفائی وغیرہ کے معاملات ہوں گے یا دوسرے معاملات ہوں گے جس میں ان کو گھر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور وہاں پر شور بہت تھا، گلی میں بچے وغیرہ کا اور دوسری چیزوں کا شور بہت تھا۔ تو کہتی ہیں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں تھے، ہم نے اپنا گھر وہ بنوایا تھا، اور جب ہم وہاں شفٹ ہوئے تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہم یہاں پر پرسکون نہیں ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا یہ گھر بیچ دیں اور دوسرا گھر خرید لیں، اور بتاتی ہیں کہ ہمارا وہ گھر بک نہیں رہا تھا، مطلب جو پارٹی آتی وہ اتنے پیسے نہیں دیتی جتنا وہ تھا، اس کی جو ڈیمانڈ تھی، یا جو ہے بہت لیٹ ہو رہا تھا، جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں پا رہا تھا، گھر بک نہیں رہا تھا۔ اور ہم نے جب گھر سرچ کیا تو ہمیں ایک گھر اچھا لگ گیا، وہ گھر تھوڑا چھوٹا تھا، ہماری فیملی کی مناسبت سے بالکل سیٹ تھا، اور وہاں پرسکون بھی بہت تھا علاقہ، شور شرابہ بھی نہیں تھا، لوکیلٹی بھی اچھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم سب کو نا وہ گھر بہت پسند آیا۔ اب جو اس گھر کا آنر تھا وہ اس گھر کو جلدی بیچنا چاہتا تھا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ رک سکے، اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اسے خرید لیتے، کیونکہ ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہمارا یہ گھر بکے گا، جو پیسے آئیں گے اس سے ہم گھر خریدیں گے، اور جو اس کے کنسٹرکشنس وغیرہ کے کام ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور ہم سب کو ہی وہ گھر بہت پسند آ گیا تھا اور ہم وہ لینا چاہتے تھے۔ تو ہم نے درود تنجینہ کا ختم کیا۔ ہم نے ایسا کیا کہ ہم سب گھر والے مل کے بیٹھے اور ہم نے میٹھی چیز رکھی اور درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 1000 مرتبہ ہم نے ایک دن پڑھا، دوسرے دن بھی ہم نے ایسے ہی کیا، اور تیسرے دن بھی ہم نے یہی کیا۔ کہتی ہیں ہم نے یہ پڑھنے کے بعد بہت دعا کی کہ ہمارے گھر بک جائے، پیسے مل جائیں مناسب، اور ہم وہ دوسرا گھر خرید سکیں۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں ودن 15 ڈیز ہمیں اتنے اچھا جو ہے نا ایک پارٹی آئی جسے ہمارا گھر بہت پسند آیا۔ ان کی فیملی بڑی تھی، انہیں بڑا گھر چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر، اس کے کمرے، اس کے لوکیشن بالکل ہماری فیملی کے لیے فٹ ہے اور ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اور جو ہے جو فیملی آئی تھی اسے بھی جلدی تھی کہ وہ جلدی خرید کے شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ کہتی ہیں ہمارا گھر بہت اچھا بنا ہوا تھا، بس اس میں جو لکڑی کا کام تھا وہ نہیں ہوا ہوا تھا۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں دوسرا گھر لینا ہے، لیکن ہم جو ہے نا یہ اتنی جلدی بیچ کر اور وہاں شفٹ نہیں ہو سکتے کہ ہمیں تھوڑا کام وغیرہ کروانا ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اوپر والے پورشن پر رہنے دیں اور آپ جو ہے یہ گھر خرید کے نیچے رہیں، جب ہمارا وہ گھر ریڈی ہو جائے گا تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ پارٹی بھی اتنی اچھی تھی، انہوں نے ہمیں ہاف پیمنٹ کی اور اوپر والے پورشن میں ہمیں رہنے کے لیے دیا، اور پھر جب ہمارے پاس پیسے آ گئے تو ہم نے جو گھر پسند آیا تھا ہم نے وہ گھر خریدا، اور اس میں جو کنسٹرکشنز کروانی تھی وہ کروائیں، اور آلموسٹ اس تمام پیریڈ میں ہمیں 1 سال لگ گیا، اور 1 سال تک ہم اسی گھر میں رہے، ورنہ اگر ہم کہیں اور شفٹ ہوتے تو کرائے پر شفٹ ہونا پڑتا، پھر سامان لے کر جانا، اتنا زیادہ سامان پھر واپس لے کر آنا، کرایہ وغیرہ سب کچھ کرنے لگی، پھر بہت پینک ہو جاتا۔ تو یہ جو فیملی آئی انہوں نے ہمیں ہاف پیمنٹ کی اور ہمیں اوپر اسٹے بھی کرنے دیا، اور ہم نے اس پیریڈ میں اپنا گھر بھی خریدا، اس کی کنسٹرکشن بھی کروائی، اور تمام چیزیں بہت اسموتھلی ہوئیں، اور جو فیملی یہاں شفٹ ہوئی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ تو کہتی ہیں درود تنجینہ پڑھنے کی برکت سے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا، ورنہ ہمارا گھر نہیں بک رہا تھا، اور الحمدللہ ودن 15 ڈیز ہمارے گھر کا جو سودا تھا، جو چیزیں تھیں، وہ سب کچھ طے ہو گئیں۔ اور کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ بہت شدید بیمار ہوئیں، اور تب بھی ہم نے 3 دن تک درود تنجینہ کا ختم کیا، ڈیلی 1000 بار اپنی امی کی صحت کے لیے، اور پڑھ کر دعا کی، الحمدللہ میری امی ٹھیک ہو گئیں۔ اور بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، عید کا موقع تھا، عید کے دن جو ہے ہم اپنے رشتہ دار یعنی اپنے ماموں وغیرہ کے ساتھ تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، تو میرے ماموں کہنے لگے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہم لوگ عمرے کے لیے نہیں گئے، کیوں نہ ہم سب مل کے عمرے کے لیے جائیں۔
تو کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے عمرے کے لیے جانا، پیسہ، پلان سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، سب ساتھ جانا چاہیں تو سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے یہی طے کیا کہ درود تنجینہ کا ختم کرتے ہیں 3 دن مل کر، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ سعادت لکھی ہوگی تو ضرور اسباب بنیں گے. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عید پر وہاں گئے ہوئے تھے، پھر ہم سب مل کر، میں اور ان کی فیملی اور ان کے ماموں کی فیملی، سب نے مل کر 1000 مرتبہ پہلے دن ختم کیا درود تنجینہ کا، دوسرے دن ختم کیا، تیسرے دن ختم کیا. اور کہتے ہیں کہ ودن 10 ڈیز یا 15 ڈیز جو ہے ہمارے عمرے کے اسباب بنے، ٹکٹس وغیرہ ہوئے، اور 15 دن کے اندر ہم سب جتنے بھی افراد تھے، ماموں کی فیملی اور ہماری فیملی، عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے. تو کہنے لگی ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہم جتنی دفعہ بھی جو ہے اسے پڑھتے ہیں، جس بھی کام کے لیے پڑھتے ہیں، ہمارا وہ کام ہوتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سب مل کر بیٹھیں اور 1000 مرتبہ ختم کریں. بہت سارے ایسے ممبرز بھی ہیں ہمارے جو سیپریٹ رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، ان کے مسئلے بھی بہت بڑے بڑے، تو کیا کیا جائے کہ جو ہے ان کے مسئلے حل ہو جائیں اور وہ اکیلے پڑھ سکیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل ان کی پھپھو نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب گھر والے مل کر بیٹھ کر 1000 مرتبہ ختم کریں. پہلے دن کوئی میٹھی چیز رکھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں اور میٹھی چیز کھا لیں، پھر دوسرے دن بھی ایسا کریں، تیسرے دن بھی ایسا کریں. اور ان کی پھپھو نے بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ایسی جگہ رہتا ہے جہاں سے لوگ بلا کے پڑھوا نہیں سکتے، یعنی کہ اگر آپ کی فیملی مل کر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی تو آس پڑوس سے 2-3 لوگوں کو بلا لیں اور 5 6 7 8 لوگ مل کر 1000 مرتبہ آج ختم کریں، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن. کہنے لگے لیکن اگر ایسے معاملات ہیں کہ بلا کے پڑھوا بھی نہیں سکتے اور گھر میں ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو مل کر پڑھ سکیں، تو پھر وہ بندہ اکیلے پڑھے گا، اور وہ پڑھے گا 900 مرتبہ پہلے دن، دوسرے دن پڑھے گا 900 مرتبہ، اور تیسرے دن جو ہے پڑھے گا 800 مرتبہ، اور 100 مرتبہ چھوڑ دے گا. اس کے بعد جب اس کی وہ حاجات پوری ہوگی تو 100 مرتبہ پھر اس دن پڑھے گا جس دن حاجات پوری ہوگی، کام بن جائے گا. تو میں نے کہا یہ تو 2700 مرتبہ ہوگا. کہنے لگی جی بالکل ایسا ہی ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا، جب ساتھ مل کے پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب بندہ اکیلا پڑھے گا تو پھر وہ جو ہے 900 مرتبہ پڑھیں گے، 900 ٹائمز پڑھیں گے. اب کیونکہ ان کی والدہ نے بھی ان کے بھائی کے لیے کیا تھا. یہ بتاتی ہیں کہ میرے بھائی کے ایگزامز کے کلیئر ہونے کے لیے ان کی والدہ نے اکیلے پڑھا تھا، تو انہوں نے 900 ٹائمز ایک دن پڑھا تھا، پھر دوسرے دن 900 ٹائمز، اور تیسرے دن پڑھا تھا 800 ٹائمز. اور جب ان کے بھائی کا رزلٹ آیا اور ان کا وہ ایگزام جو تھا وہ کلیئر ہو گیا، وہ پاس ہو گئے، تو پھر 100 ٹائمز انہوں نے اس دن کمپلیٹ کیا تھا. تو اگر اکیلے پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر 4-5 لوگ ساتھ مل کے پڑھیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں گے. اب یہ ہے کہ 900 ٹائمز 900 مرتبہ ایک ساتھ پڑھنا مشکل ہے، تو دن میں وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں. جن کی بہت ضروری حاجات ہیں، جاب کے ایشوز ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں، ان کا مسئلہ تھا جاب کا، تو ان کو پڑھنے کے لیے دیا. تو الحمدللہ جب انہوں نے 3 ڈیز پڑھا، کمپلیٹ کیا، تو ان کی جاب کے معاملات بھی حل ہو گئے. اور خود یہ بھی ابھی جو ہے اپنی کسی ایک حاجات کے لیے یہ اور ان کے والدین پڑھ رہے ہیں، تو کہیں تھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور حاجات پوری ہوگی تو اس کے لیے بھی ضرور بتائیں گی. تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس طریقے سے پڑھیں گے آپ. اگر آپ دن میں 900 مرتبہ ایک ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے تو وقفے وقفے سے پڑھ لیں، اور کوشش تو یہ کریں کہ 2-4 لوگ مل کے پڑھ لیں تاکہ بآسانی کمپلیٹ ہو جائے. اور یہ ہے کہ چند لوگ جب مل کر بیٹھیں گے تو جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ اپنی جاب کے لیے، اپنی کسی بھی حاجات کے لیے، بیماری کے لیے، کہیں جانے کے لیے، شادی کے لیے، رکاوٹ دور کرنے کے لیے، بندش کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ 3 دن کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی تو 2-3 دن کا گیپ دے کے دوبارہ کر لیجئے، 2 دن کا گیپ دے کے دوبارہ کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حاجات پوری ہوگی، کیونکہ یہ حل المشکلات ہے. اسے پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، کام بنتے ہیں. جیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو زندگی کا. تو انہوں نے کہا کہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، جیسی ہی حاجات ہو، جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، ضرور بالضرور جب آپ یہ عمل کریں گے تو پورا ہوگا، حاجات پوری ہوگی، مسئلے حل ہوں گے، کام بنیں گے، اور جتنے بھی معاملات ہوں گے سب حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے بھی بہت افیکٹو لگا، اور ان کے 3-4 ایکسپیرینسز انہوں نے بتائے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، اور آپ سب بھی کیجئے جس کو بھی مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت 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 کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، خلوص نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھوانا قبول فرمائے، اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.